Assalamu alaikum viewer, this is the second video Sociology MCQs at advanced level. یہ ویڈیو آپ کو ایک سالڈ بیس پرووائڈ کرے گی کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے. اس سے پہلے ہم اپنے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر ویڈیو 1 اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ اس سے جا کر مستفید ہو سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. کوشچن نمبر 1 دیکھیں. دی ٹرم سوشیومیٹری واز کوائنڈ بائی، یعنی جو سوشیومیٹری کی جو ٹرم ہے یہ کس نے متعارف کروائی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، جوکب ایل مورینو. اور یہ جو ورڈ سوشیومیٹری ہے اس کے میننگز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک میتھڈالوجی ہے جو کہ ایکسپلور کرتی ہے یا میجر کرتی ہے جو انٹر پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو. سیکنڈ کویشچن، دا ٹرم سوشل مارفولوجی واز کوائنڈ بائی، یہ جو ٹرم سوشل مارفولوجی ہے یہ کس نے متعارف کروائی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، ایمائل ڈرخم نے جو ٹرم ہے سوشل مارفولوجی. اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا تھا سوشل پیتھولوجی کا کنسیپٹ وہ بھی ڈرخم نے دیا تھا. کویشچن نمبر 3 دیکھیں. ہو سیڈ سوشیولوجی از دا سائنس آف سوشل انسٹیٹیوشنز، یعنی یہ کس نے کہا کہ جو سوشیولوجی ہے وہ سوشل انسٹیٹیوشنز کی جو ہے نا وہ سائنس ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، یہ بھی ایمائل ڈرخم نے کہا تھا اور یہ بڑا فیمس کویشچن ہے. کویشچن نمبر 4 دیکھیں. دا ابیلٹی ٹو کنٹرول دا بیہیویئر آف ادر از، یعنی ایسی ایبلٹی جس میں آپ دوسروں کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں تو کیا وہ اتھارٹی کہلاتی ہے یا اسٹیٹس کہلاتی ہے یا پاور کہلاتی ہے یا پریسٹیج کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، پاور. کویشچن نمبر 5. کلچر از دی کمولیٹو کریشن آف مین سیڈ بائی، کلچر جو ہے نا وہ کمولیٹو کریشن آف مین ہے، یعنی کمولیٹو مینز کلیکٹیو. تو یہ کس نے کہا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، میلونوسکی. اور یہ میلونوسکی جو تھے یہ اینتھروپولوجسٹ تھے اور ایتھنالوجسٹ تھے، تو انہوں نے یہ جو ہے نا کلچر کی ڈیفینیشن دی ہے. نیکسٹ سلائڈ کی جانب بڑھتے ہیں. کویشچن نمبر 1 دیکھیں. دی کانسیپٹ آف سوشل جیومیٹری کوائنڈ بائی، یعنی یہ جو سوشل جیومیٹری کا جو کنسیپٹ ہے یہ کس نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، جارج سمل نے دیا تھا. بیسیکلی یہ جو بڑا جو ہے نا فیمس جو ٹاپک ہے یعنی کہ ٹرائڈ گروپ اور ڈائٹ گروپ کا، تو وہ جو ہے نا یہ سوشل جیومیٹری کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. کویشچن نمبر 2 دیکھیں. ڈیش واز دا فرسٹ سوشیولوجسٹ ٹو ٹرائی ٹو برنگ ٹوگیدر اسٹرکچرل فنکشنلزم اینڈ کانفلکٹ تھیوری، یعنی وہ کون سا سوشیولوجسٹ تھا جس نے اسٹرکچرل فنکشنلزم اور کنفلکٹ تھیوری کو جو ہے نا آپس میں ملانے کی کوشش کی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، لیوس اے کوزر. کویشچن نمبر 3 دیکھیں. دا ایجل پیراڈائم اسکیم واز کریٹڈ بائی ٹالکٹ پارسن ان، یہ جو ایجل پیراڈائم اسکیم ہے یہ ٹالکٹ پارسن نے یعنی کہ کب جو ہے نا یہ انٹروڈیوس کروائی، کب جو ہے نا اس کی تخلیق ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، 1950s کے اندر. اور ایجل اسکیم جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ ایجل جو ہے نا اے سے بنتا ہے اڈاپٹیشن، جی سے بنتا ہے گول اٹینمنٹ، اور آئی سے بنتا ہے انٹیگریشن، اور ایل سے بنتا ہے لیٹنسی. کویشچن نمبر 4 دیکھیں. ہو از دی فاؤنڈر آف سوشیولوجی آف نالج، یعنی سوشیولوجی آف نالج کا کون فاؤنڈر ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، کارل مینہم. تو کارل مینہم جو تھے وہ سوشیولوجی آف نالج کے جو فادر ہیں یا فاؤنڈر کہلاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ دیکھیں. اس میں کویشچن نمبر 1 ہے. ڈیش انڈوز آبجیکٹس ود سپر نیچرل پاور فار گڈ اینڈ ایول، انڈوز کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی یا ابیلٹی یا عطا کرنا، یعنی وہ کن آبجیکٹس کو جو ہے نا جو سپر نیچرل پاور ہے نا وہ عطا کی جاتی ہے کہ یعنی کہ یہ اچھائی یا برائی کے لیے ہیں؟
تو اس کا جواب ہے یعنی کہ یہ کون سی ٹرم ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، فیٹیشزم. اور یہ جو فیٹیشزم کنسیپٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس جو ہیں نا نیچر کے اندر، ان میں سپر نیچرل پاور ہوتی ہے یا ان میں میجیکل پاور ہوتی ہے، اور وہ جو انسان کے اندر جو گڈنس اور جو ایولنس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 2 دیکھیں، پروفین ریفرز ٹو، یعنی کہ یہ جو پروفین ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، یعنی کہ پروفین کا جو سینونیم بنے گا وہ ان ہولی بنے گا. اور یہ جو پروفین اینڈ سیکرڈ ڈیکاٹمی ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ ایمائل ڈرخم نے انٹروڈیوس کروایا تھا ریلیجن کے اندر. کوشچن نمبر 3 دیکھیں، وین فوک ویز ایکٹ ایز ریگولیٹرز آف بیہیویئر دین دے بیکم، یعنی کہ جو فوک ویز ہیں جب وہ ایز اے ریگولیٹرز آف دا بیہیویئر بن جاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، موریز. کوشچن نمبر 4 دیکھیں، ڈیش کین بی ریگارڈڈ ایز چیمپئنز آف سائیکلیکل تھیوری آف سوشل چینج، یعنی کہ جو سوشل چینج کی جو سائیکلیکل تھیریز ہیں ان کا چیمپئنز کس کو مانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، سورکن، یعنی کہ پیٹرم سورکن ان کا پورا نام تھا. یہ امریکن رشین سوشیولوجسٹ تھے اور یہ جو ہے نا سوشل سائیکلیکل تھیریز کے فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں، چیمپئن سمجھے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 5 دیکھیں، ڈیش ٹیمپرری فارم آف کنڈکٹ فالوڈ انتھوزیسٹیکلی بائی اے لارج نمبر آف پیپل. تو یعنی کہ یہ کون سی جو ہے نا دیکھیں اس میں فیشنز ہے، فیڈز ہیں، رومرز ہے، کراؤڈ ہے. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، فیڈز. فیڈز جو ہے نا یہ بیسیکلی ٹیمپرری فارم آف کنڈکٹ یا بیہیویئر ہوتی ہے جو کہ انتھوزیسٹیکلی فالوڈ کیا جاتا ہے بائی دا لارج نمبر آف پیپل، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کریز ان اے کلیکٹیو بیہیویئر از نون ایز فیڈز. نیکسٹ سلائیڈ میں کوشچن نمبر 1 دیکھیں، an assumption we make about a person or a group often on the basis of incorrect or incomplete information is called، یعنی کہ کوئی بھی assumption جو ہے نا ہم جب بنا لیتے ہیں کسی بھی شخص یا کسی بھی گروپ کے بارے میں جو کہ انکریکٹ ہوتی ہے یا انکمپلیٹ انفارمیشن کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، اسٹیریوٹائپ. کوشچن نمبر 2 دیکھیں، دوز ہو ریجیکٹ کلچرل گولز بٹ ایکسیپٹ دی انسٹیٹیوشنلائزڈ مینز آف اچیونگ دیم آر کالڈ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کلچرل گولز ہوتے ہیں ان کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو انسٹیٹیوشنل مینز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو ہم ریچولسٹ کہتے ہیں. کوشچن نمبر 3 دیکھیں، دا ٹینڈنسی آف کنوکٹڈ کریمنلز ٹو ریپیٹ آفینسز از کالڈ، یعنی جو سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں ان کا دوبارہ جرائم کی طرف جو ہے نا آنا، جو ٹینڈنسی ہوتی ہے، جو رجحان ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، ریسیڈیوزم. کوشچن نمبر 4، دا سرپرائز، ڈس اورینٹیشن اینڈ فیئر people can experience upon encountering a different culture is called، یعنی کہ سرپرائز یا ڈس اورینٹیشن یا جو فیئر ہوتا ہے جب کسی بھی ڈفرینٹ کلچر سے انکاؤنٹرنگ ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، کلچرل شاک. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں، کوشچن نمبر 1، انٹرنلائزیشن آف نارمز از امپورٹنٹ اسپیکٹ آف ڈیش سوشلائزیشن، یعنی جو انٹرنلائزیشن آف نارمز ہوتی ہے یہ کس ٹائپ کی سوشلائزیشن کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، پرائمری سوشلائزیشن. کوشچن نمبر 2، دا ٹرم ان گروپس اینڈ آؤٹ گروپس کوائنڈ بائی، یعنی جو ان گروپس اور آؤٹ گروپس کی جو ٹرم ہے یہ کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، WG سمنر. کوشچن نمبر 3 دیکھیں، ڈیش گروپس آر ناٹ کریکٹرائزڈ بائی فزیکل ایریا، یعنی کہ یہ جو نیچے گروپ دیے گئے ہیں جس میں پرائمری گروپ، سیکنڈری گروپ،
रेफरेंस ग्रुप या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, तो इसमें कौन सा है जो कि फ़िज़िकल एरिया जिसमें नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ग्रुप्स जो है ना, उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसमें फ़िज़िकल एरिया की जो है ना वो नेसेसरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डैश इज़ एन इंटरेक्शन विदाउट सोशल कंटेक्ट, यानी कि जो कंपटीशन है या वार है या आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है, तो इसमें कौन सा जो है ना उसमें जो इंटरेक्शन है वो विदाउट सोशल कांटेक्ट होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, किनशिप यूजेज इन्वॉल्व ओनली हस्बैंड एंड वाइफ इज़, तो इसका जवाब है कोवेड। नाजरीन, अगर आपका इन वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट्स करें, हम उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जो है ना एडवांस लेवल सोशियोलॉजी के MCQs की पार्ट 3 होगी। इसके अलावा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर 4 वीडियोस मोस्ट रिपीटेड MCQs जो कि हमने पास्ट पेपर से लिए हैं वो मौजूद हैं।